لله الحمد لله الذي امتحن أخلاق الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله ورسوله وصدق رسوله الكريم ونعم ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنك أنت الجواد الكريم الملك البر الرؤوف الرحيم. محمد أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه الصمدا اللهم صل على سيدنا زیری آسمان داشتنان تک نفس دو قدمی آیت جنید و بایزی جا مصطفیٰ درشاں پیچرا کی دین ہم ہوست اگر تو رسیدی تمام بول بیش ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا اس در کا دیوانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بتخانہ بنا کعبہ سمجھ وائس کی بتخانہ بنا میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے اب اسے کعبہ سمجھ وائس کی بتخانہ بنا چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا دیوانہ بنا عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا الفت احمد کا کاشانہ بنا اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے
ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کیا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل، اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان آقا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان آقا کچھ نہ پوچھئے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ کچھ نہ پوچھئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا، کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا، کچھ نہ پوچھئے، میرا خاموش ہوں میں جو بھی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا وہ تیرا حسن ہو گیا محلول، بارگاہ رسالت والے رسالت میں سے شریف رسالہ یقین پیش ایک بار اس کا پیش کبھی کبھی جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کچھ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، مگر کہنے والے کی نیت کیونکہ صحیح، وہ کسی خاص صحیح مقصد کے تحت کہتا، اس لیے اس کا کلام کرنا بھی مشکل، ہر ایک کی سوچ کے تھا، جس طرح سوچ کے کہنے والے نے کہا صحیح کہا ہوگا، ابھی نہ جانے کیسے گدھے کا ذکر آ گیا، اور گدھے کا جب ذکر آیا تو کہا کہ اگر کسی کو گدھے کی آواز سننا ہے تو قادیان چلا جائے، بتائیے اس وقت بارگاہ خداوندی میں ہم کیا جواب دیں گے جب گدھا شکایت کرے، شکایت کرے گا کہ ہم کو قادیانی کی طرح بتا دیا، یہ تیرے حبیب کی توہین ہوئی، ہم نے تیرے حبیب کہ ختم نبوت پر کبھی اعتراض کیا تھا، ہم نے تیرے حبیب کے سامنے اپنی نبوت کا کب پرچار کیا تھا، یہ کوئی ایسے ہی ہوں گے جن کی آواز ہماری آواز سے بھی پتھر ہے، ارے تم گدھے کو نہیں جانتے، گدھا بھی بڑا خوش نصیب ہے، جانوروں میں سے جو جانور جنتی ہونے والے ہیں اس میں گدھا بھی ہے،
سارے گدھوں کی نمائندگی کرے گا، نہ قادیانی جنت میں جائے گا نہ اس کے ماننے والے جائیں گے، مگر وہ گدھا تو جائے گا نہیں، گدھا جائے گا، تو اس کو شکایت ہوگی کہ نہیں؟ تو ایک بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تمثیلات سے بھی ذرا سا اگر آدمی اپنے کو بچا کے چلے تو اتنا مناسب ہی بات ہے۔ اور دوسری بات، ابھی ہمارے خاندان کی تعریف کرتے کرتے بات کہی اور اس کے بعد پھر اس خاندان نے بریلی شریف کے مشن کو آگے بڑھایا، کرنے والے کی نہیں بالکل سلام صحیح سمجھا، مگر اگر یہ کیوں بات کہی جاتی کہ اس خاندان کے مشن کو بریلی شریف نے بڑھایا، سبحان اللہ، تو وہ بات زیادہ حقیقت پسند ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے گھرانے کی بات کی، مگر جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو آواز اٹھائی تھی، بریلی کی آواز اس کی آواز سے مل رہی، بریلی کی آواز جو اس آواز سے ملی تو یہ بریلی کا پرچم ہم نے نہیں لیا، یہ غوث الورا کا پرچم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بریلی خوش نصیب ہے کہ اس نے غوث کے پرچم کو بلند کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی پرچم کو ہم بلند کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، خدا نے ہمیں یہ سعادت دی۔ بہرحال وہ بات بھی صحیح ہے جو کہنے والے نے اپنے نقطۂ نظر سے کہا، مگر اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کریں، اس لیے کہ میرے خیال میں اس مسئلے پر جتنی مفید باتیں ہونی چاہیے وہ ہو چکی ہیں، جلیل القدر علماء یہاں بیٹھے ہوئے، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی کہ عرصے دراز کے بعد پیر زادہ صاحب سے صاحبزادہ صاحب سے میری ملاقات ہے، یہ میرے بہت پرانے کرم فرماؤں میں ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، تو یہ فاضل لوگ جہاں موجود ہوں وہاں کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک حیرت اس بات پر، یہ زمانہ کیسے آ گیا، زمانہ کیسا آ گیا ہے کہ جو چیزیں بدیہی ہوں ظاہر ہوں اس کی لوگ دلیل مانگتے۔ اب اگر مجھ سے کوئی دلیل مانگے دلیل دو کہ اس وقت دن ہے، میں کیا کروں؟ رات بکھری ہوئی ہے پھر بھی رات کی دلیل لوگ چاہتے ہیں، دن نکلا ہوا مگر دن کی دلیل مانگتے، ایسی روشن حقیقت ہے جس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کلمہ پڑھنے والا اس کی دلیل مانگتا، اس کو سمجھنا چاہتا، دیکھیے کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کی دلیل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھنے والا، میں آپ سے یہ کہوں اللہ کے وجود کی دلیل دو، تو کیا ابھی تک وجود میں آپ شک میں ہے کیا؟ اس لیے کہ عقیدے کچھ ایسے ہوتے ہیں، بعض ہر انسان کے جو بھی عقیدے ہوتے ہیں اس پر کبھی وہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھتی، اس کی سچائی اتنا واضح ہوتی ہے کہ اس پر کبھی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی میں عقیدے توحید بھی۔ اب میں یہاں پر آپ کو توحید کی دلیل سمجھاؤں، اگر آپ نے ابھی تک توحید سمجھے نہیں تو مانا کیا وجود باری کے دلائل میں سناؤں اس وقت؟ تو کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن کی دلیل نہیں مانگی جاتی، تو قرآن کریم میں بھی کچھ ایسے ہمیں عقیدے دیے جو اتنا قطعی
کہ اس کو مسلمان کے گھر کا بچہ بھی جاتا، اس عقیدے میں کسی شک و شبہے کی گنجائش ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر وجود باری تعالیٰ، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، قرآن کریم کا کلام الہی ہونا، یہ سب ایسے عقائد ہیں جن کو مانے بغیر تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ اب کوئی ان عقائد میں اگر آپ کو شک میں ڈالنا چاہے اور آپ اس میں شک میں پڑ جائیں تو سمجھ لو ابھی یہ عقیدہ آپ کے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ جب کوئی چیز راسخ ہو جاتی ہے تو جیسے آپ کو یقین ہے اس وقت دن ہے، بقرات و سقرات پیدا ہو کر تم کو یہ سمجھانا چاہے نہیں یہ رات ہے، مانو گے؟ کبھی نہیں مان سکتے، اتنا تمہیں یقین ہے۔ رات کے وقت جیسے رات کے وجود کا یقین ہے، کوئی کتنا بھی سمجھانا چاہے اپنے دلائل سے آپ اس کو جواب نہ دے سکیں، مگر آپ رات کو دن نہیں کہہ سکتے۔ تو کچھ عقیدے ایسے ہی ہیں جو دن سے زیادہ بھی واضح ہیں، رات سے زیادہ واضح ہیں۔ ان عقیدوں کے بارے میں اگر کوئی آپ کو شک میں ڈالے، دوستو رسول کا آخری نبی ہونا انہی واضح عقائد میں جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر آیت قطعی، اس کا ثبوت قطعی، سب قطعی اس ثبوت ہے، مگر اس کے معنی لفظوں میں تو کوئی تغیر کر نہیں سکتا۔ الفاظ تو خدائی کی حفاظت میں آ چکے، مگر اس کے معنی تو معنی میں بہت سارے شوشے گوشے، القرآن ذو وجوہ، بہت سارے احتمالات، صحیح بھی غلط بھی، بہت ساری تعویلات یہ آیتوں کے ساتھ وابستہ، مگر کچھ آیتیں ایسی، کچھ الفاظ قرآن کریم کے ایسے کہ الفاظ بھی متواتر ہیں، اس کا معنی بھی متواتر ہے۔ اس لفظ کا جو معنی رسول کے زمانے میں تھا وہی صحابہ کے زمانے میں، وہی تابعین کے زمانے میں، وہی تبع تابعین کے زمانے میں، وہی تمام امت مسلمہ کا متفقہ معنی، کوئی اس میں شک نہیں، نہ تعویل نہ توجیہ، کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد کا جو معنی حضور کے زمانے سے چلا آیا، آج تک اس معنی میں کوئی دوش نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا جو معنی سرکار کے زمانے سے چلا آیا ہے، آج تک اس کا معنی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو لفظ خاتم النبیین یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ تنہا لفظ ہی متواتر نہیں ہے، آخری نبی ہونا اس کا معنی یہ بھی متواتر ہے، یہ بھی متواتر ہے۔ اسی لیے جس طرح قرآن کے لفظ کا انکار کفر ہے، اس کے متواتر معنی کا انکار بھی کفر ہے، اس کے متواتر معنی کا جس پر اجماع امت ہو چکا ہو وہ بھی کفر ہے۔ خاتم النبیین کا منکر وہی نہیں ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ فلاں حضور خاتم النبیین نہیں، بلکہ کچھ تو ایسے جو خاتم النبیین کا لفظ بولتے ہیں معنی مراد نہیں ہے، لفظ سے معنی ہٹا دیا جائے تو لفظ کا وزن کیا رہ جاتا ہے، پھر لفظ میں کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایسی چیزوں کو دلیل مانتے۔ ارے جناب سرکار نے تو پہلے ہی سے اشارہ کر دیا تھا نا
ایک دو نہیں، ایک کے خلاف تو آپ کانفرنس کر رہے ہیں. سرکار نے تو 30 کی نشانی کی، 30، اور سرکار نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا دجال، یہ 30 دجال ہیں، اور ان کی نشانی بنائی یہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اب پتہ چلا جب سرکار نے کہہ دیا یہ بات تو یہ بات ہو کے رہے گی. اب ان دجالوں کا تو آنا نہیں ہے. سرکار نے خبر دے دیا کہ یہ دجال آ کر جب اس معنی کو بدلنے لگے تو تم ان کے پیچھے مت جانا. ان 3 دجالوں کا ایک عجیب بات کہی کہ ایک آخری دجال بھی آئے گا، آخری آئے گا، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ ان سے کچھ بڑا ہوگا. یہ تو چھوٹے چھوٹے دعوے کر کے گئے اپنے حساب سے. 30 دجال کے بعد ایک اور آئے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ وہ نبی ہیں جن کا خدا ان کے بعد آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس معنی کے لحاظ سے فکر دیکھیں آپ تو صرف قادیانی ہی نہیں، وہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو لفظ خاتم النبیین کو زمانے کے لحاظ سے آخری نبی میں نہیں. ختم نبوت کی کانفرنس کرنے کا سبھی کو شوق ہو گیا. ہم تو صحیح حقدار ہم لوگ، نہ لفظ کو بدلا نہ معنی کو بدلا، نہ لفظ کو بدلا نہ معنی کو بدلا. معنی کو بدل کر کے کانفرنس کر رہے ہیں. ارے بھئی تم کانفرنس جو کر رہے ہو معنی بدل کر تمہیں نے تو راستہ دکھایا، راستہ دکھایا فائدہ وہ اٹھا لیں گے. راستہ کسی نے دکھایا فائدہ وہ اٹھا لے گیا. تو ہماری جنگ تو دونوں سے ہے، جو لفظ کو بدلے اس سے بھی ہے، جو معنی کو بدلے اس سے بھی ہے. ایک بات بتائیے، یہ تو نہیں عام بات کہ جو چیز قطعی ثابت ہے اس سے نہ دلیل مانگنا چاہیے، کبھی نہیں مانگنا چاہیے. میں آپ کو توجہ دلاؤں، جب کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے، یا ہم ہیں خدا کے محبوب، تو اسلام نے ان سے کیا دلیل مانگی تھی کہ دلیل دو کہ تم خدا کے بیٹے ہو. یہ مانگا دعویٰ دو کیا تھا. ایک دعویٰ یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے اور دوسرا دعویٰ کیا ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. تو کیا اسلام نے دونوں دعووں کی دلیل مانگی؟ دلیل صرف ایک دعوے کی مانگی. یہ نہیں مانگا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو دلیل دو، بلکہ اگر تم خدا کے چاہنے والے ہو تو دلیل. اگر تم خدا کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی اتباع کو دلیل میں پیش کرو. قَلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، دلیل مانگی نا. چاہنے والے ہو تو دلیل دو. یہ نہیں کہا اگر بیٹے ہو تو دلیل دو. کیوں؟ جو چیز محالات حقیقیہ میں سے ہو، جو چیز محالات خرد میں سے ہو، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شک میں ہیں. کوئی ہو سکتا ہے بیٹا جو بھی تو دلیل مانگے، تو خدا کا بیٹا ہونا تو محالات خرد میں سے ہے، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. ہاں خدا کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، اب اس کی دلیل دو. اگر دعویٰ ہے تو دلیل دو. مگر صاحب دلیل ہوتی ہے پاگل کی بڑھ نہیں.
ورنہ دعویٰ تو کیسے کیسے لوگ کر جاتے ہیں، دعویٰ کیسے کیسے کر جاتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں جو جتنا بڑا پاگل ہوتا ہے اس کا دعویٰ بھی اتنی اونچا ہوتا ہے. پاگل میں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اپنے سوا سب کو پاگل سمجھتا. تو کوئی اس کو تو سمجھا نہیں سکتا، اس کو نہیں سمجھا سکتا، نہیں سمجھا سکتا. ایک صاحب نے، وہ لوگ طے کیے بیٹھے کہ ہم سمجھیں گے. ایک صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب کسی مسئلے کے سلسلے میں یہ مسئلہ اگر کوئی مجھے سمجھا دے تو پوری جائیداد میں اس کو لکھ دیتا ہوں. جب گھر گئے تو بیوی نے دامن کہا کہ بیوقوفی کر کے آیا، شہر میں ایسے ایسے موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، تو تجھے سمجھا دے تو کیا ہوگا؟ ایسا چلن کر کیا ہے جو سمجھا دے تو تم پوری جائیداد لکھ دو، اور کسی نے سمجھا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے سمجھائے گا؟ میں سمجھوں گا ایسوں کو آپ کیا سمجھا پائیں گے؟ اور کچھ دعویٰ کرنے والے بھی عجیب و غریب. پہنچ گئے پنڈت نہرو رانچی کے پاگل خانے میں. رانچی کے پاگل خانے میں پہنچ گئے، ایک پاگل سے ملاقات ہوئی. تو پاگل نے پوچھا آپ کی تعریف؟ کہا میں جواہر لال نہرو ہوں، ہندوستان کا وزیر اعظم. تو کہتا بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسے کو آپ کیا سمجھا پاؤ؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں، ان سے کچھ دلیل مانگو گے. کوئی یہ کہے کہ خدا کا وجود نہیں، ان سے آپ دلیل مانگو گے. کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں، تو آپ ان سے دلیل مانگو گے. دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ یقین کے درجے میں نہیں ہیں. اور جب آپ یقین کے درجے میں ہیں تو ایسے عقائد یقینیہ کی دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ تو بات بہت سامنے کی ہے اور بہت ہی موٹی ہے. ویسے آپ نظام فطرت کو غور کریں، دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے آخر کون ہے، اول کون. اول کون ہے، آخر کون. اور یہ بھی عجیب شان ہے کہ جس کو آخر کہا گیا اسی کو اول بھی رکھا گیا. بھیجا آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے. بھیجا آخر میں اور پیدا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور. اور بھیجا سب کے آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے. ایک مسئلہ الگ اور یہ کافی طویل بات ہے، کافی طویل وقت چاہتا ہے. میں ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں. تم نے بیج کو نہیں دیکھا؟ بیج، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں. اس کو ذرا سا آپ زمین میں دفن کرو. دفن کیا آپ نے، تھوڑی دیر پر آپ دیکھتے ہیں کہ ربوبیت کاملہ اس کی پرورش فرماتی ہے. ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے، اب پودا بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد ایک تناور برابر ہو گیا. وہاں پہنچے تو دیکھا پھول آ گئے. پھول کو دیکھ کر آپ کی خوشی سے پھول گئے. کیوں؟ درخت جس کے لیے لگایا تھا اب وہ آنے والا. درخت جس کے لیے لگایا تھا اب وہ آنے والا. اگر سب کچھ آ جائے وہی نہ آئے، سب کچھ آ جائے تو کھیتی کی ہریالی آپ کو خوش نہیں کر سکتی. کہ جس مقصد کے لیے آپ نے لگایا وہ نہیں آیا. دیکھا آپ نے، اب خوش ہو گئے. اور یہ پھول بھی یہ خوشخبری دے کے چلا گیا
कि अब आ रहा है असली आने वाला, अब आ रहा है असली आने वाला। अब जब वो आने वाला आ गया, उसके बाद आपने किसी का इंतजार किया, फल आ गया, फल आ गया, फल के बाद फिर किसी और आने वाले का नहीं। अब फल के बाद कोई नहीं होगा। ये आज फल छोटा है, कल बड़ा होगा, आज कच्चा है, कल पक्का होगा, आज खट्टा है, कल मीठा होगा। इसके सिफात में तो तगय्युर होगा, मगर इसके बाद कोई आने वाला नहीं, इसके बाद कोई आने वाला नहीं। और जब उस फल को हमने तोड़ा, उसको चाक किया, देखा वही बीज, इसको तो मैंने नीचे गाड़ा, ये यहाँ कैसे आ गया? इसको मैंने नीचे गाड़ा था, ये यहाँ कैसे आया? जड़ों से चल के पूछे, क्या इस रास्ते से गया? पता नहीं, तने ने कहा पता नहीं, डालियों ने कहा पता नहीं, चला गया वहां तक, पहुंच गया वहां तक। हमने कहा अरे हमने तो तुझे अंदर गाड़ा था। कहा अव्वल की यही शान होती है, जो अव्वल है वही आखिर है, जो अव्वल है वही आखिर है। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल साहिर, हुवल बातिन। जब अंदर था तो वहदानियत का, वहदत का कमाल लिए हुए था, और जब ज़ाहिर हुआ तो कसरत का जमाल लिए हुए। हर फल में वही है, हर फल में वही, हर फल में वही है। लोग कहते हैं जनाब वाला, अजीब बात, अगर पत्तियों कोई शिकायत हो हम नहीं मानते। हमने कब देखा? बीज को जाते हुए भी नहीं देखा, फल के अंदर भी नहीं देखा। बीज जो गया तो फल में गया, पत्तियों में नहीं गया, किसी टहनी में नहीं रुक कर गया। जरा साफ देखा तो फल में गया। बीज भी कहता है हर जगह ये नहीं जाते। अगर बीज को ले आना है तो पहले मोहब्बत का गुदास पैदा करो, इश्क का खला पैदा करो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुका ली, जब जरा गर्दन झुका ली, देख ली। मैं तो अक्सर पूछा करता हूँ इन देखने वालों से, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। उलमा कहते हैं कायनात के जर्रे जर्रे में हकीकत मुहम्मदिया सरायत की हुई है। रसूल की तजल्ली कायनात के जर्रे जर्रे में हमने नहीं देखा। अपने देखने बड़ा भरोसा, तो मैं अक्सर पूछ लिया करता हूँ, किससे देखोगे? आंख से देखोगे? देखोगे ना आंख से? कभी अपनी आंख को भी देखा है कोई जिसने अपनी आंख को देखा? इसी आंख से सबको देखते हैं। सुभान अल्लाह। आज तक किसी आंख को नहीं देखा। अब तो अपने अंधे होने का कहा कि मैंने अपनी आंख नहीं देखी। आप कहेंगे नहीं मैंने देखा, मैंने देखा। आपने अपनी आंख देखी? हाँ देखी। वैसे आईने में आप देखी, तो आईने में आपकी आंख चली गई थी, आईने में आपकी आंख चली गई थी, तो किस आंख से देखा? सुभान अल्लाह। की बात है कि तस्वीर देखते हो, तस्वीर वाले पर ईमान लाते हो, जलवा देखते हो, जलवा वाले पर ईमान लाते हो, तजल्ली देखते हो, तजल्ली वाले पर ईमान लाते हो। तो जिस्म में लगी हुई आंख को देखने के लिए जिस्मानी आईने की जरूरत है, तो नूरे मुस्तफा को देखने के लिए नूरानी आईनों की जरूरत है। अगर नूरे मुस्तफा को देखना है तो चेहरे गौसे आज़म में देखो, आज़म के किरदार में देखो, दाता के अखबारों अमाल में देखो। हर जगह रसूल जलवा फरमा नजर आएंगे, हर जगह रसूल जलवा फरमा नजर आएंगे। तो दोस्तों पहले आप तो वो देखने वाली है, आँख को, और वैसे भी नूर को देखना आसान बात। इतना तो आप जानते हैं ना कि दो फरिश्ते लगे हुए हैं, एक दाहिनी तरफ एक बाईं साइड में है। अच्छा कुछ और इजाफा कर लीजिए, 5, एक सीने के सामने, एक पुष्ट पर, एक पेशानी के सामने। दाहिने वाला नेकी लिखता है, बाएं वाला आपकी बुराई लिखता है, पीछे वाला वो मकरूहात से बचाता है, सामने वाला जो है वो नेकियों की तरगीब करता है, और पेशानी के सामने जो फरिश्ता उसका काम सिर्फ ये है कि दुरूद पढ़ो तो बारगाह रसूल पहुंचो।
پڑھتی ہیں تو 60 فرشتے ہر وقت ساتھ ہیں، مگر آپ صرف 2 ہی کو لے کے چلیں. کبھی دیکھا، کبھی کندھے پر کوئی بوجھ محسوس کیا، کبھی کوئی آگ ملی معلوم ہوا تو کیا ان کے وجود کا انکار کر دیا؟ بلکہ اپنے بے بصیرت ہونے کا اعتراف کیا. اس لیے کہ نور کو دیکھنے کے لیے جو لطافت ہے چاہیے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. اگر وہ لطافت پیدا ہو جائے تو دنیا عالم انوار میں جائے. سبحان اللہ. تو بات تمہیں یہ رہا تھا کہ جو اول وہی آخر. اب آپ تیزی کے ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں. رب تبارک کو کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام بے مقصد ہوتا ہے کیا؟ آپ کوئی کام بے مقصد کرتے ہیں؟ ارے بھائی بڑا کام چھوٹا کام تو نہیں. پانی بھی پیتا ہے تو مقصد، لقمہ بھی اتارتا ہے تو مقصد سے. کم سے کم یہی مقصد کی پیاس مٹ جائے، یہی مقصد کی بھوک مٹ جائے. اگر آپ کو یقین ہو کہ پانی سے پیاس نہیں بجھے گی تو پانی پیئیں گے؟ دوا سے آپ اچھے نہیں ہوں گے دوا کھائیں گے؟ بے مقصد اگر کوئی کام کرتا ہے تو پاگل کرتا ہے. ادھر مار کے ادھر دھکا دے دیا، اس کو کوئی مقصد نہیں. مگر میں بات پاگلوں کی نہیں کر رہا ہوں، ہوشیاروں کی کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیے جب ایک معمولی انسان یا دنیا کا کوئی بھی انسان اور چھوڑیے جانور بھی اگر کہیں چلتا تو اس کا بھی کوئی مقصد. رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اس کا مقصد کیا؟ ہم تو اپنے لیے مقصد کہتے ہیں نا، مگر خدا کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس میں حکمت کیا؟ وہ کون ہے جس کو تخلیق کائنات کا مقصود کہا جا سکتا؟ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مقصد تصور میں پہلے ہوتا، وجود میں آخر میں ہوتا. یہ مسجد بنائی گئی عبادت کے لیے، عبادت کا تصور پہلے، وجود بعد. جب مسجد بنی، مدرسہ بنایا گیا تعلیم کے لیے، تعلیم کا تصور پہلے، تعلیم کا آغاز بعد. جب مدرسہ بن جائے تو مقصد ہمیشہ آخر میں ہوگا، تصور پہلے، وجود آخر میں. تو اب دیکھ قدرت نے پوری کائنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، زمین آسمان چاند سورج سب کچھ بنایا. کیا اس پر پھر کار تخلیق کو ختم کر دیا؟ بنایا نہیں جا اپنی مرضی اپنی جگہ. مختصر یہ میں تیزی سے لے جانا چاہتا ہوں وقت کی قلت کا خیال کرتے ہوئے. آخری مخلوق، آخری نوع، مخلوقات کی آخری قسم یہ حضرت انسان. تو یہ انسان آخری مخلوق. بقیہ اس سے پہلے والے جتنے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے. مقصد کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ پہلے والے جو ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں. تو انسان یا آخری مخلوق، اس کے بعد کوئی نئی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کرنا. اور انسان کو آخری مخلوق بنا کر کے لقد کرمنا بنی آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کی مسجد میں بٹھا دیا گیا. تو اس حساب سے یہ پتا چلا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ انسان، اور ساری کائنات کی خدمت کرے.
مگر ایک بات بتائیں، انسانوں میں کس کو مقصد قرار دیا جائے؟ تو انسانوں کی تیزی کے ساتھ آپ 3 قسمیں کر لیں، مومن، کافر، نبی۔ چوتھی قسم تو بنتی نہیں، کچھ ہوں گے جو مومن، کچھ ہوں گے کافر، اور کچھ ہیں جن کو نبی کہا جائے۔ مومن، کافر، نبی۔ کیا کافر اس لائق ہے کہ اسے مقصد بنایا جائے؟ انسان کا بڑا اچھا تھا، خراب ہو، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا اپنے کو اس نے استعمال نہیں کیا۔ ایک بات بتاؤ، بریانی آپ پکاؤ، بریانی کس لیے پکاتے ہیں؟ کھانے کے لیے، اس میں چوہا مر جائے تو آپ کوئی چیز تیار کریں وہ سڑ جائے تو تیار تو کیا تھا آپ نے اچھے مقصد کے لیے، وہ سڑ گیا تو استعمال کے لائق، یا اس میں نجاست آ گئی تو پھینک دینے کے لائق ہوا۔ تو کافر بھی انسان ہونے کی حیثیت سے بنایا تو گیا تھا اچھے مقصد کے لیے، مگر اپنے کو اس نے استعمال نہیں کیا، تو اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے سڑ گئے، یہ نجاست۔ تو اب وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے مقصد بنائے۔ اب رہ گیا مومن، تو مومن کی تعریف کرو، ایمان والا۔ ایمان کیا چیز؟ ہوا تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تصدیق، دل کی سچائی کے ساتھ نبی اور ان کی ہدایات کو ماننے والا مومن۔ تو ایمان تو تابع ہوا نا، مومن کا تو اپنا کوئی مستقل وجود ہی نہیں رہا، پہلے مانے پھر مومن، اور مانے کس کو؟ نبی کو مانے۔ تو مومن کا تو معنی یہ ہے کہ اگر نبی نہیں تو مومن کہاں؟ سبحان اللہ۔ دیوار ہی نہ ہو تو سایہ کہاں کا؟ پہلے دیوار پھر اس کا سایہ نہ۔ ایک سائے کو شکایت ہوگی دیوار سے، ہوگی، اس نے اپنی دیوار سے شکایت کی، اے دیوار میں نے آج تک سورج کو نہیں دیکھا، تو ہی بیچ میں آ جاتی، کبھی تو ہٹ جا، میں بھی دیکھ لوں، میں نے آج تک سورج کو نہیں دیکھا، تو بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی تو ہٹ جا۔ تو دیوار مسکراتی ہے، اگر میں نہیں تو کہاں سے؟ تو میرا ہی تو، تیرا وجود میرے وجود کا صدقہ ہے۔ نبی نہیں تو مومن کا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سارے عالم کی تخلیق کا مقصد صرف نبی کا وجود، صرف نبوت کا وجود ہی سارے عالم کی تخلیق کا مقصد۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت تو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، کس کی نبوت مقصود؟ حضرت آدم بھی نبی، حضرت نوح بھی نبی، حضرت خلیل بھی نبی، حضرت کلیم بھی نبی۔ اگر حضرت آدم کے بعد تخلیق کا کام بند کر دیا جاتا تو ہم سمجھتے نبوت سیدنا آدم ہی مقصود ہے، ان کے بعد اگر کوئی نبی نہ ہوتا تو ہم سمجھتے وہی نبوت مقصود۔ حضرت نوح کی نبوت آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا پہلی والی نبوت مقصود نہیں، اس لیے نبوت سامنے۔ حضرت نوح کی نبوت جو ہٹی، دیکھا حضرت خلیل کی نبوت سامنے، معلوم وہ بھی مقصود نہیں تھی، وہ بھی مقصود نہیں۔ اب ایسے ہی ہر نبوت آتی گئی، چلتے گئے، اور دوستو آخر میں حضرت مسیح کی نبوت سامنے آ گئی، ان کی رسالت سامنے آئی، مگر اگر بات وہاں ختم ہو جاتی تو ہم سمجھتے وہی مقصود ہے، اس لیے کہ مقصود ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا۔ اب نبوت کا سلسلہ جو وہاں ختم نہیں ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت مسیح کی نبوت بھی مقصود کائنات نہیں ہے۔ اب آگے بڑھا، ایک ہی نبی آیا، آخری نبی، اس
اسی لیے کہیں بھی کسی بھی آسمانی صحیفے میں کسی نبی کے لیے خاتم النبیین کا لفظ نہیں ملے گا، کسی نبی کے لیے خاتم النبیین کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ خاتم النبیین کا اگر لفظ ملتا ہے تو اسی آخری نبی کے لیے، تاکہ بعد میں اب کسی نبی کا انتظار باقی نہ رہے، بعد میں اب کسی نبی کا انتظار باقی نہ رہے، وہ آ گیا، اس کے بعد آنے کی ضرورت ہی کیا۔ میں اس مسئلے کو دوسرے انداز میں کہتا ہوں، واقعی ضرورت کیا، واقعی ضرورت کیا، بتاؤ۔ یہ گواہیاں دیتے ہیں لوگ، گواہیاں دیتے ہیں، اور عید کا مسئلہ میں بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 28 تاریخ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی بڑھائی جائے، 29 میں فرق نہ ہو، سمجھائیے تو ہمارے علاقے کی بات ہے، مگر کوئی 29 اس سے پہلے نہیں، تو وہاں اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ 29 میں فرق نہیں ہونا چاہیے، مگر میں نے سنا یہاں ہفتوں پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اور اب ایسا بھی 2 قسمیں ہو گئی رویت کے سلسلے میں، ایک وجودی ایک شہودی، وجودی ایک وجود دیکھتے ہیں، ایک مشاہدہ دیکھتے ہیں، تو جو وجودی ہیں وہ آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین دیکھتے ہیں، حساب کتاب ان کی نظر پیچھے ہوتی، اور جو شہودی ہے وہ اوپر دیکھتے ہیں، ان کی نظر اوپر ہوتی۔ تو بہرحال مگر اگر شرعی انداز سے کام ہو اور کوئی 2 گواہ آ جائیں، حضرت صاحبزادہ کے پاس 2 گواہ آ گئے، حضرت چاند ہو گیا، ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے سنا، سنا ہے، کس سے سنا؟ سنا، وہ آیا، کیوں نہیں چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں سنا، بولا۔ اب اسی درمیان میں آ گیا کوئی دیکھنے والا، حضرت ہم نے دیکھا، اب نہیں پوچھتے، اس کو بلاؤ، سبحان اللہ۔ سننے والے جب تک آتے گئے، سننے والے جب تک آتے گئے، ایک دیکھنے والے کا انتظار رہا، ایک دیکھنے والے کا انتظار رہا، اور جب دیکھنے والا آ گیا، اب اس کے بعد کوئی آئے، یہ مولانا ہم نے بھی سنا، ارے بے وقوف تجھے پہلے آنا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، اگر کو دیکھنے والا مل گیا، اب سننے والی بھی کون سنتا، سننے والی کون سنتا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کو پیدا کیا سب سے پہلے، سب سے پہلے شمس و قمر کے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، عرش و فرش سے پہلے، مشرق و مغرب سے پہلے، شمال و جنوب سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پوچھو نور مصطفیٰ سے، جب کچھ نہیں تھا تو کیا دیکھا؟ کہا واحد کو دیکھا، اس کی وحدانیت دیکھی، واحد کو دیکھا، اس کی احدیت دیکھی۔ تو دیکھنے والی نظر تو صرف ایک ہے، دیکھنے والی نظر، ویسے تو گواہی سبھی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، مگر پوچھو دیکھا؟ یہ ساری گواہی، ان کو یقین کی گواہی، یہ ساری گواہی سنی ہوئی گواہی ہے۔ حضرت کریم تو یہ کہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، تجلی کے صفات کی بھی تاب نہیں لا سکا۔ اب سوچو تو یہ سب سنی ہوئی گواہی، اور سنی ہوئی گواہی مکمل کب ہوتی ہے؟ جب دیکھنے والا آ کے تصدیق کر دے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھنے والے کی ضرورت رہتی ہے سنی ہوئی گواہی کو۔ اب اگر دیکھنے والا پہلے ہی آ جاتا تو سننے والوں کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر دیکھنے والا پہلے ہی آ جاتا تو حضرت آدم کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت نوح کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت کلیم کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے سننے والوں کو پہلے بھیجا، اور ان سننے والوں سے کہہ دیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں اور وہ دیکھنے والوں کا ہوتا ہے، تمہاری تصدیق کرنے والا تو ایمان بھی لانا،
ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا. وہ آخری پہنچ جائے تو اس کو ایمان بھی لے آنا. تو آخر میں آتا ہے کون؟ دیکھنے والا. دیکھنے والے کے بعد اب کسی کی بات سنی نہیں جاتی. جب دیکھنے والا آ گیا تو سننے والے کی کون سنے؟ اب میرے نبی کے بعد اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ایسے ڈانٹا یہ بولے میں بھی ہوں، بلکہ اسی وقت تو میں اس کو تو کی کہا ہی آنا. یہ کسی معنی میں کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بات مختصر ہو گئی کہ آخری نبوت کا جو سند دی گئی، جو تمغہ دیا گیا خاتم النبیین کے لفظ جن کا ذکر کیا گیا وہ ایک ہی اور اس کا جو معنی. اور یہ بھی سمجھ لیجئے عجیب بات کہ جس نے اس معنی میں تبدیلی کی کہ خاتم النبیین کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے، خدا نے اسی کے قلم سے اسی کتاب میں یہ بھی لکھوا دیا کہ یہ معنی ایجاد بندہ. یعنی اس کا مطلب یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ آج تک مسلمانوں نے یہ معنی نہیں بتایا. تو ہم نے تجھے مان کر کے ایمان نہیں لیا. ہم جس کے ماننے والے ہیں اور جس کے مان کر کے ہم ایمان والے ہوئے ہیں ان کے نزدیک اس کے معنی یہی ہے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ آخری ہی نبی جو ہے یہی مقصود کائنات. اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ چاند سورج کی قندیلیں ہوتی، نہ ستاروں کی روشنیاں ہوتی، نہ آبشار کے نغمے ہوتے، نہ دریا کی روانی ہوتی. یہ سب یاد رکھو جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے جب تک وہ ہوتا ہے وہ رہتی. یہ ساری کائنات جو ہے اس مقصود کائنات کے لیے ہے اور اب بھی ہے. وہ مقصود بھی اب بھی ہے. جب وہ مقصود نہیں ہوگا تو قیامت ہوگی. زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا. وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی، وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی. وہ جب تک ہے یہ ہریالی، یہ کائنات کا وجود، یہ کائنات کی گہما گہری دلیل ہے کہ جس کے لیے وہ بنائی گئی وہ موجود ہے. اسی لیے ہم لوگ آخری بات عرض کر دوں، ہم لوگ موجود والا کلمہ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں موجود والا. ترجمہ کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کرو. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. اچھا یہی صحابہ نے پڑھا، یہی تابعین نے پڑھا، یہی تبع تابعین نے پڑھا، یہی علم مجتہدین نے پڑھا، یہی آج کل کے سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں. اور جو ہیں نہیں مانتے وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں. معجزہ دیکھو کہ دل میں نہیں زبان پہ آئے. ارے بھائی ہائے کا لطف تو آپ اس وقت کھائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، خطیب ہیں، خوش بیان ہیں، قابل ہیں، فاضل ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ موجود ہیں کہ مر گئے کہ زندہ کچھ نہیں. اگر آپ آئے سے سمجھ گئے ابھی ہیں. اور اگر میں یہ کہتا کہ مولانا صاحب تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے خوش اعلان تھے، بڑے ایسے تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا کہ وہ ان کی وفات ہوئی. مگر تھے نے بتا دیا چلے گئے، تھے نے بتایا چلے گئے. لہٰذا ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. ہمارا کلمہ بتا رہا ہے. اب جو ہے نہ مانے ان کو ایک ایسا کلمہ پڑھنا چاہیے جس کا معنی ہو محمد اللہ کے رسول تھے. محمد اللہ کے رسول تھے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ یہ تو ہے والوں کا کلمہ، یہ تھے والوں کا کلمہ نہیں. سبحان اللہ. تھے تعجب کی بات ہے، عقیدہ رکھتے ہیں تھے والوں کا اور کلمہ پڑھتے ہیں والوں خدا سے نہ لڑائی لیتی، ایک بتائیں اسے منظور. مجھ سے خدمت کے
قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیرۃ اللہ السلام علیکم یا قاسم رزق اللہ السلام علیکم یا عروس مملکت اللہ السلام علیکم یا زینت عرش اللہ السلام علیکم یا جمال ملک اللہ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا صلی علیہ حاجت پہ ہر بلند و بستی ششجید عطا ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و آما و تندرستی مستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا نہ ہم کو دے دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا یہ رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے اس میں جب تک کہ میری جان رہے تو اس پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے اس رہے یا نہ رہے پر یہ دعا مولا نظر کے وقت السلام علیکم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام